پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم نے جو ہے لاسٹ ٹائم ٹاپک کیا تھا، ایک تو یہ کہ جو شیب بی طالب کا بائیکاٹ تھا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ صحیفہ چاک ہوا، بائیکاٹ جو ہے وہ ختم ہوا. اور اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو ایک عام الحزن آیا تھا، یعنی غم کا سال، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جس میں ایک تو سب سے پہلے حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی. ایک بہت بڑا دھچکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے رہے آخری وقت میں بھی کہ وہ لا الہ پڑھ لیں، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا. لیکن آپ کے لیے بہت بڑی سپورٹ تھے تھرو آؤٹ. تو ان کی وفات سے ایک تو ویسے بھی ظاہر آپ کو محبت بھی بہت تھی، اور دوسرا ویسے بھی جو سپورٹ تھی وہ بھی ایک طرح سے چلی گئی. اور اس کے علاوہ ساتھ ہی پھر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کی بھی وفات ہوئی، جو آپ کی زوجہ، بہت محبوب زوجہ، اور بہت زیادہ وہ بھی بہت بڑی سپورٹ تھی. تو اس لیے غم کا سال کے اوپر نیچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دو غم اٹھانے پڑے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے انسان ایک غموں سے متاثر تو ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک تو غم، اور اس کے علاوہ جو ایک یعنی ایک مصائب جو ہیں ان کا تانتا بن گیا کہ مشرکین جو تھے ان کی ظاہر ہمت بڑھ گئی، زیادہ کھل کے وہ سامنے آنے لگے. اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پھر اب زیادہ متاثر ہونے لگے تھے، چاہے کوئی چھوٹی سی بات ہوتی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہوتا ہے نا انسان غم میں جب آتا ہے ایک غم دوسرا غم تو پھر انسان سینسٹیو زیادہ ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا. پھر اس کے بعد حضرت سودا علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی سن 11 نبوت تک. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے. یہ بھی شادی مکہ میں ہوئی تھی، اور مدینہ پہنچ کر جو ہے وہ رخصتی ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اچھا، یہ بھی بہت فقیہہ عورت تھی. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اگلا جو ٹاپک ہم آج کر رہے ہیں نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طائف کا سفر ہے اس کے بارے میں. تھوڑا بہت تو ظاہر ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا. طائف جو ہے یہ مکہ سے ہی تھوڑا فاصلے پر ہے، اور یہ تھوڑا سا نا ہلی ایریا ہے، یعنی یہاں کا ٹیمپریچر وغیرہ بھی کم ہوتا ہے، اور اٹس لائک اے ویکیشن پلیس. لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ویکیشن کے لیے. بہرحال میرے پاس پیج نمبر 130 پہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں. ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں یا آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی مدد کریں، ٹھیک ہے. اب مکہ میں تو حالات چونکہ کافی مشکل ہوتے جا رہے تھے، اوپر سے وفات بھی ہوگی حضرت ابو طالب کی، تو لوگ جو تھے ان کو اور شے مل گئی، وہ اور بڑھ بڑھ کے مخالفت میں آنے لگ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوچا کہ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے طائف کو مقرر کیا. یہ سوچا کہ شاید وہاں پہ آپ کو یا تو پناہ مل جائے گی یا میں بھی وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کچھ اس طرف آ جائیں. ایک نیچرل سی بات ہے نا، اور اس میں کوئی ایسا حرج بھی نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ پہ دعویٰ کا کام جو ہے وہ افیکٹولی نہیں ہو رہا، یا وہاں پہ جو ہے وہ جان کو خطرہ ہو رہا ہے، تو وہاں سے جایا جا سکتا ہے، کوچ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں طائف، اور پیدل جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ اتنا قریب نہیں ہے یہ. آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ وہ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا اور اپنا متبنہ بنا لیا تھا، یعنی اپنا منہ بولا بیٹا. بہت محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے، اور وہ ان کے ساتھ تھے. بلکہ لوگوں نے زید بن حارثہ جو تھے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ باپ کا نام جو ہے وہ نہیں ہٹایا جائے گا، چاہے کوئی لے پالک ہو یا چاہے کوئی اتنا بھی قریب ہو، اس کو اس کے باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا. تو یہ وہی تھے. وہ ان کے ساتھ تھے. راستے میں جس کسی قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، یعنی اپنے راستے میں بھی انہوں نے یہی کیا. یہ نہیں کیا کہ اچھا ادھر پہنچ کے بس طائف کے لوگوں کو کہوں گا. جہاں جہاں کوئی اور قبیلہ ملتا وہاں پہ وہ اپنا کام کرتے جاتے تھے.
ٹھیک ہے نا. تو سفر میں بھی آپ کہیں ہیں تو راستے میں بھی کسی سے بات چیت ہو رہی ہے، جو آپ کوئی بات کر سکتے ہیں یا اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے یا آپ کوئی دین کی بات پہنچا سکتے ہیں تو وہ پہنچاتے رہیں. یوں طائف پہنچے اور قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کا جو آپس میں بھائی تھے قصد فرمایا. ٹھیک ہے، قبیلہ تھا وہاں پہ، تینوں سردار آپس میں بھائی تھے. ان کے پاس آپ گئے، انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد بھی چاہی. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا جا کے توحید کی دعوت دی، بتایا کہ یہ دین ہے اور یہ بھی کہا کہ میری مدد کرو، لیکن انہوں نے منظور نہیں کیا بلکہ بہت ہی برا جواب دیا. اب دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے نا. ایک تو آپ اپنے شہر میں بھی پریشان، وہاں سے چھوڑ کے ایک دوسرے شہر کی طرف گئے ہیں کہ شاید یہاں پہ کچھ اچھا معاملہ ہو جائے، وہاں پہ اس سے بھی زیادہ برا معاملہ، نہیں مان رہے لوگ. آپ نے انہیں چھوڑ کر پھر دوسروں کا قصد کیا اور انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی. اس مقصد کے لیے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی اور اس کام میں 10 دن گزار دیے. ٹھیک ہے، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، وہاں رہتے ہوئے 10 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر گئے اور کوئی کامیابی نہیں ہو رہی، ہر طرف سے مایوسی ہو رہی ہے، ہر ایک کو جا کے سمجھا لیا لیکن کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ الٹا کیا کہا کہ ہمارے شہر سے چلے جاؤ. صرف اتنا نہیں کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، انہوں نے ایک عملی اقدام بھی کیا. اور وہ کیا کیا کہ بچوں کو اور جو اوباش یعنی جو آوارہ سے لوگ ہوتے تھے نا، ان کو اور غلاموں کو یہ شے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرو. یعنی بچوں کو، جو آوارہ لڑکے تھے، جو اپنے غلام تھے، ان سب کو انہوں نے بلا کے نا تو یہ سمجھایا کہ اس شخص کو تنگ کرنا ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے اور اس کو تنگ کر کے نا اس علاقے سے نکال دو اپنے. ٹھیک ہے، تو یہی کرنا شروع کیا انہوں نے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو انہوں نے آپ کے دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دینی شروع کر دی، بدزبانی شروع کر دی اور پھر پتھر بھی برسانے لگے. جسٹ امیجن، یعنی کوئی تکلیف تھی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اٹھائی ہے. اور یہ سائیکولوجیکلی بھی اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ سوچیں، آپ کو آپ کے گھر میں کوئی ذرا سا برا بھلا کہہ دے، آپ اپنے بچے کو تھوڑا سا برا بھلا کہہ دے تو بچے کتنا اس کا اثر لیتے ہیں نا. اور چاہیے کہ آپ ایک دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ ارد گرد لوگ کھڑے ہو کے دونوں طرف لائن بنا کے اور آپ کے لیے ابیوسو لینگویج یوز کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور پھر صرف زبانی نہیں، اس کے بعد انہوں نے عملی اقدام بھی لیا کہ پتھر بھی برسائے گئے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے، جوتے خون سے تر ہو گئے. یعنی اتنا زیادہ آپ کو تکلیف پہنچائی تھی انہوں نے، جسمانی اذیت کے ظاہر پتھر مار رہے تھے تو خون نکلنے لگا اور خون پاؤں کے اوپر بھی زخم آئے تو جوتے جو ہے وہ خون سے تر ہو گئے اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے بہ رہا ہوگا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو بچا رہے تھے، ان کے بھی سر پر کئی زخم آئے اور حماقت کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیہ کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی. یعنی جیسا ہوتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں وہاں سے آگے آگے اور پیچھے پیچھے یہ لوگ آتے جا رہے ہیں، پتھر مارتے جا رہے ہیں، بدزبانی کرتے جا رہے ہیں اور آوازیں دے کے وہاں سے جس طرح ہوتا ہے نا برا بھلا کہہ کے نکال رہے ہیں. اب حضرت زید بن حارثہ جو وہ بھی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرے، وہ خود بھی زخمی ہو رہے ہیں. پھر وہاں پہ ایک باغ تھا عتبہ اور شیبہ کا، جو کہ ربیہ بن عبد الشمس نام آتا ہے، اس کے یہ 2 بیٹے تھے، ان کا یہ باغ تھا. تو اس باغ میں گھس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ لینی پڑی. یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا. ابھی بھی اس باغ کے کچھ آثار وہاں پہ ہیں. جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو بھیڑ واپس چلی گئی. یعنی جو پورا ہجوم تھا، یہ جو موب ہوتا ہے نا لوگوں کا، اس کو ایک تو ویسے ہی اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب وہ سارے ایک دم مشتعل ہوئے ہوں اور پھر سارے ہی ایک ہی بندے کے پیچھے پڑ جائیں، اور ویسے بھی نا اس کا ظاہر ہے ایک وہ نفسیاتی اثر بھی انسان کے اوپر بہت ہوتا ہے. آپ کو امیجن کریں ذرا، ایک دفعہ ایک سڑک پہ آپ جا رہے ہو، پیچھے پورے کا پورا موب جو ہے وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے، جو آپ کا جان کا دشمن ہوا اور آوازیں بھی کس رہا ہو، برا بھلا بھی کہہ رہا ہو، تو کس قدر یعنی مشکل ٹائم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھس کے وہاں پہ پناہ لی. اس وقت پھر یہ لوگ جو ہے نا، کیونکہ ظاہر کسی اور کی پراپرٹی میں چلے گئے تھے، یعنی کسی اور کا باغ تھا تو اس میں وہ لوگ انٹر نہیں ہوئے، وہاں سے وہ لوگ واپس چلے گئے. اللہ کی مدد ہی آئی ایک طرح سے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے. جو کچھ پیش آیا تھا اس سے دلفگار تھے. چنانچہ آپ نے ایک بہت رکت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، اور وہ یہ ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر بیٹھ کے ہیں، دیوار سے ٹیک لگائی ہے، اور اس کا ظاہرہ بہت زیادہ رکت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تاری ہے، بہت زیادہ یعنی دکھ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، غم بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اتنا لوگوں نے ستایا، اتنا اس طرح سے پتھر مارے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا کی جس کو دعائے مستضعفین کہتے ہیں، اور اس دعا کے الفاظ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف و قوتی، اس طرح سے. لیکن یہاں پہ میں نا اس دعا نہیں اس کو پڑھ رہی، میں اس کا صرف آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں. ویسے تو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ اپ کر لیں، اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گی دعائے مستضعفین. یا اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسا ہے نا وہ انما اشکو بسی و حسنی اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے فادر جو تھے، انہوں نے جب دعا کی تھی کہ میں اپنا غم جو ہے وہ بس اللہ کو بتاتا ہوں، یہ شکوہ جو ہے نا یہ اس معنوں میں ہے کہ یعنی میں اپنی بے بسی، اپنی کمزوری اور جو میری بے قدری لوگوں نے کی ہے، میں صرف اللہ ہی کے سامنے اس کی فریاد کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے. تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئی اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے. میں پناہ چاہتا ہوں تیری کہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے، یا تیرا یعنی اس بات سے میں پناہ لیتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پہ نازل ہو یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو. تیری رضا ہی مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور کوئی طاقت نہیں. ولا حول ولا قوت الا بک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دعا کی. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنا غم کا وقت، کتنی تکلیف کا وقت، اور لوگوں نے بھی کیسی ناقدری کی، لیکن دعا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اپنا دکھ، اپنا غم چاہے کتنا بھی ہو، چاہے لوگوں نے ستایا ہو، چاہے کوئی بھی کتنی بھی تکلیف کا معاملہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ہی اپنا غم کریں، اللہ تعالیٰ کو ہی جا کر بتائیں، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے بے شک روئیں، گڑ گڑائیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جیسے ہم نے پڑھا سورۃ البقرہ میں. ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ آپ دیکھیں سب بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ وہ ذرا سی کوئی بات ہوئی، کوئی غم ہوا، اس کو جا کے دوسروں کو بتانا شروع کر دیا. بعض عورتیں جا کے میرے شوہر نے یہ کر دیا، میرے سسرال والوں نے یہ کر دیا، دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں فوراً سے. آج کل تو بلکہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آ کے فیس بک کے گروپ میں لکھ رہے ہوتے ہیں فلاں نے مجھے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. آپ اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے نہیں مدد مانگیں گے. اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے، ادھر ادھر جا کے سب کو بتا رہے ہوں گے، اور ایسے لوگ بھی جن سے آپ کو کوئی مدد بھی نہیں مل سکتی، یا کوئی ایسے وہ کنسرن بھی نہیں ہوتے اس سے. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی غم گسار ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، بھائی ہے، باپ ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی ایسا ظلم ہو رہا ہے، ان کو تو آپ بالکل جا کے بتائیں، بتا سکتے ہیں، بتانا چاہیے. لیکن بلا وجہ میں بات کری ہوں صرف جن کو گوسپنگ کا ایک شوق ہوتا ہے نا، بس ادھر سے اٹھے ادھر جا کے شوہر کی برائی شروع کر دی، ادھر سے اٹھ کے آگے گئے سسرال والوں کی برائیاں شروع کر دی، یا میرے بہن بھائیوں نے یہ کر دیا، یا میرے فلاں دوست نے میرے ساتھ یہ کر دیا، ہمارے تو نیبرز ایسے ہیں، میرے کلیگز ایسے ہیں. اس طرح کا جو معاملہ ہے نا یہ غلط ہے. پرابلمز، مشکلات کسی کو بھی ہو سکتی ہیں، بس اس وقت بندہ یہ سوچ لے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا معاملہ تو نہیں ہوا، پتھر تو نہیں مارے کسی نے بھی. ٹھیک ہے نا. یعنی ہم بس اپنی ذات کو لے کے نا اس کے لیے روتے رہتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کتنی یعنی سختی والا معاملہ ہوا، اور کتنی زیادہ سکی والا، اور کتنی ناقدری والا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مشکل سے نکالتے ہیں. لوگوں کو آپ اپنا غم سناتے رہے نا، ایک دفعہ کوئی سن لے گا، دوسری دفعہ سن لے گا، تیسری دفعہ وہ آپ سے
بچنے کی کٹنے کی کوشش کرے گا کہ یہ تو ہر دفعہ آ کے ایسی رونا دھونا ہی کرتا رہے. اور پھر ویسے بھی آپ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے خود ہی اپنے آپ کو ننگا کریں گے نا. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے جس کے پاس آپ 10 دفعہ جائیں 20 دفعہ جائیں بار بار روئیں بار بار مانگے اللہ تعالیٰ کو تو اور خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے مانگنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان کہیں پہ بھی جو ہے وہ ایسے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو سب کے پردے رکھتے ہیں نا. لوگ تو پردہ بھی نہیں رکھتے, آگے بتا دیں گے. تو بہرحال اپنا غم اپنی تکلیف اللہ تعالیٰ ہی کو سنائیں. جیسا ہی ہے نا, میں تجھی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کی نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. اس میں آپ دیکھیں عاجزی بھی کتنی نظر آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے, تو مجھے کس کے حوالے کر رہے. یعنی ایسے لوگوں کے کو تو میرا مالک نہ بنا جو میرے سے اتنا مشکل سے پیش آ رہے ہیں. تو یا اللہ میں تجھ سے تیری عافیت چاہتا ہوں, میں تیرے چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوتی ہیں, اور میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا کوئی غضب میرے پر آئے یا تیرا کوئی عطا مجھ پر وارد ہو. میں تو صرف تیری رضا چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے, کیونکہ سب قوت اور سب طاقت تیری ہی لیے ہے. تو بس یہ انسان ذہن میں رکھے نا, لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ سے بڑی تو کوئی طاقت ہے نہیں. تو پھر اسی سے مدد مانگنی ہے اور اسی کی پناہ لینی ہے چاہے کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو. اب دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آئی. ادھر آپ کو ربیہ کے بیٹوں نے اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے ترس کھایا ان دونوں نے, وہی جو عتبہ اور شیبہ جن کے نام ہے, اور اپنے ایک عیسائی غلام اداس کے ہاتھ انگور کا خوشہ بھی بھیج دیا. اس پھلوں کا باغ ہے نا انگوروں کا, تو انہوں نے خوشہ بھیجا کہ چلو ان کو دے دو کھا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھایا. تو اس پر اداس نے کہا کہ اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے. یعنی اس کو عجیب سا لگا کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے یہ یہاں کے علاقے کے لوگ تو نہیں پڑھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس علاقے سے ہو, تمہارا دین کیا ہے. تو اداس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قریۃ رجل صالح یونس بن متا, یعنی مرد صالح یونس بن متا کی بستی کے ہو. تو اس نے کہا آپ کو کیا معلوم کہ یونس بن متا کون ہے. یہ یونس حضرت یونس علیہ السلام جو ادھر نینوا عراق کے علاقے میں وہاں پہ ان کو مبعوث کیا گیا تھا نا. تو اس کو حیرت ہوئی کہ میں تو اتنی دور سے آیا ہوں, تو وہاں پہ تو چلو لوگوں کو پتا تھا حضرت یونس علیہ السلام کا, اور یہ تھا بھی عیسائی تھا, تو آپ کو کیسے پتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں, وہ بھی نبی تھے, میں بھی نبی ہوں. اور قرآن مجید سے اس کے اوپر یعنی اس شخص پر یونس بن متا کا واقعہ تلاوت فرمایا کہ کس طریقے سے ہوا, کیسے ان کو مچھلی نکلی, وہ سارا واقعہ. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسے سن کر اداس جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا. یعنی وہ ایک آپ کہہ لیں ان کا غلام تھا ان لوگوں کا, صرف انگور لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا مکالمہ ہوا اور بس اس نے اسلام قبول کر لیا. اللہ نے جب ہدایت دینی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کوئی اسباب بنا دیتے ہیں, اور جن کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے, جو خیر پر جن کی ہوتی ہے فطرت, تو وہ فوری اس کے اوپر آ بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نے ایمان لیا یا اس کو یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہے. ورنہ ظاہر اس کو ہوگا کہ اور تو کسی کو یونس بن متا کا نہیں پتا, تو ان کو کیسے پتا چل گیا. تو کوئی تعلیمات اس کے پاس ہوں گی عیسائیت کی بھی کہ بھی وہی آتی ہے اور اس سے انبیاء آتے ہیں یا اس طرح سے. ظاہر عیسائیوں کو بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے. تو بہرحال وہ جو ہے مسلمان ہو گیا. آگے کیا ہوا, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکے کی راہ پر آگے بڑھے. یعنی اب آپ واپس آ رہے ہیں مکہ کی طرف. آپ غم و علم سے دل فگار تھے. کرن منازل, یہ وہاں پہ جگہ ہے کرن منازل. پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا ان کو ساتھ دیا گیا اور کیسی مدد آئی. ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا ایک فرشتہ بھی تھا. یعنی بادل کا سایہ ہوا, وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا. اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں ذرا ایٹیٹیوڈ کتنا کمپوزڈ رہ کے بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے, آپ اسے جو حکم چاہیں کر دیں. اس کے بعد وہ جو پہاڑوں کا فرشتہ, پہاڑوں کے فرشتے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو ہے نا ان کو مختلف کام سونپے ہوئے ہیں. پہاڑوں کے اندر اگر کوئی معاملہ ہونا ہے, کوئی توڑ پھوڑ ہونی ہے,
وہ سارے اس کے اوپر کوئی علیحدہ سے فرشتہ ہوگا، بارش کے لیے علیحدہ سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، بادلوں ہواؤں کے اوپر علیحدہ سے ہیں جو اپنے اپنے کام فرشتے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حکم بجا لاتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کیا اور کہا کہ اے محمد بات یہ ہے کہ اب آپ جو چاہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہے، آپ کو ڈیسیژن جو ہے وہ یعنی آپ کے ڈسکشن پہ چھوڑا ہے کہ اب آپ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، یعنی دو پہاڑ جو ہے نا ان کے درمیان ان کو پیس دوں، ان کے اوپر ایسا میں سختی والا معاملہ کروں۔ یہاں دو پہاڑوں کے لیے اخشبین کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ مکہ کے دو پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے ان دو پہاڑوں کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ان کو پیس کے رکھ دوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپشن دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ہی ایسی نسل پیدا کر دے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آپ دیکھیں کیسا صبر کیا، کیسا توکل کیا اپنے رب پر۔ آپ اپنے آپ کو اگر رکھ کے سوچیں نا، انسان بہت غم میں ہو، دکھ میں ہو، اور اس وقت آ کے کوئی ایسے آپ کو دو بول تسلی کے بولے یا آپ کو کہے کہ اچھا آپ کے پاس آپشن ہے، ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں ویسا بھی کر دیں، تو انسان ایک تو فوراً ہی پھٹ جاتا ہے، ہم لوگ واہ ویلا رونا دھونا اور ہاں ہاں اس کو یہ کر دو، ہاں ہاں اس کو وہ کر دو۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمپوزڈ رہ کر بات کر رہے ہیں اور کیسے صبر کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یعنی اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے نا، کہ دین کا کام تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک سے دوسری بات کسی کو دین کے متعلق بتائی اور آگے سے اگر کسی نے کوئی مشکل کھڑی کر دی یا کوئی بات کہہ دی یا کوئی اعتراض کر دیا تو ہم فوراً جو ہے نا وہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور ہم سیلف ڈیفینسو بھی ہو جاتے ہیں، یا ہم اس کو برا بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب میں نے دوبارہ اس کو نہیں سمجھانا، یہ تو ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ تو مانتا ہی نہیں ہے، یہ مجھے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں سے ہمیں دیکھیں نا یہی چیزیں سیکھنے کی مل رہی ہیں۔ اب اس سے برا رویہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ اور کجا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپشن بھی دی گئی ہے، ان کو ابھی ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ فرشتہ خود آ کے کہہ رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام صاحب ہے، اللہ کی طرف سے لے کر آئے کہ آپشن آپ کو دی گئی ہے۔ لیکن آپ ظاہر رحمت العالمین تھے نا پھر، اور آپ کا کتنا زیادہ حوصلہ، کیسا صبر، اور کتنا زیادہ آپ یعنی معافی پر یقین رکھنے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ہو سکتا انہی میں سے کوئی اللہ پر ایمان لینے والا، ایمان لے آنے والا ہو جائے، کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے تھے نا، آپ تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے والے تھے، اور آپ کو یہ سب سے زیادہ خواہش تھی کہ لوگ اللہ کو ایک مان لیں، بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، اللہ کا دین جو ہے وہ پھیل جائے۔ سب سے زیادہ نیت تو یہ تھی۔ تو یہی ہوتا چاہیے کہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے جو ہے نا اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ اپنی ہماری بےزتی ہو گئی، مجھے کسی نے ایسے کیوں کہہ دیا، مجھے کسی نے غلطی نکال دی، میرے اوپر کسی نے بات کیوں کر دی، یا مجھے کسی نے جواب کیوں دے دیا۔ جب بھی ایسا فیل ہو نا تو اس وقت سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کیا رتبہ تھا آپ کا، اور آپ پہ پتھر برسائے گئے، اور ایک دو نہیں کتنے زیادہ، اور کتنا زیادہ سکی کا معاملہ کیا گیا لوگوں کی طرف سے، اور پھر آپشن بھی دی گئی کہ اگر آپ کہیں تو ان سے ابھی بدلہ لے لیا جائے، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہی میں سے شاید کوئی اللہ کا نام لینا آ جائے۔ تو یہ جو دین کا کام ہے نا، اس کے لیے آپ کو اپنی بھی بڑی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ ابھی پہلے بھی دیکھیں جہاں پہ اداس آیا ہے تو وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپس میں ایک دم سے جو ہے نا کوئی محبت سی یا ایک تعلق، ایک لگاؤ سا ان کو محسوس ہوا، کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ دین کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے اس قرآن کا کہ، اور اللہ کے دین کا، کہ اس پہ جو بھی ہوتے ہیں نا ان کو آپس میں چاہے سگے رشتے دار نہ بھی ہوں لیکن آپس میں ایک ان سے ایک محبت ہو جاتی ہے۔ یہ رشتہ ایسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اور ہونی چاہیے، یعنی ایک دوسرے سے جو ہے بجائے اس کے کہ عام حالات میں تو ہوتے ہیں نا کہ کوئی کام مل کے کر رہے ہوں تو ایک رائیولری، ایک مقابلے بازی، دھوکے بازی، میں اس سے آگے نکل جاؤں، اس کی ٹانگ کھینچ لوں۔ لیکن یہ جو دین کا کام کرنا ہے نا، یہ اتنا خوبصورت کام ہے اللہ کے دین سے جڑنا، کہ اس میں ویسے ہی ایک تو اچھے جذبات ہوتے ہیں، اگرچہ شیطان پیچھے ہوتا ہے لیکن ایک خاص محبت آپ کو ہو جاتی ہے اپنے کلاس کے لوگوں سے، چاہے آپ ان سے ملے بھی نہ ہو، ایک انسیت ہوتی ہے، ایک قرب سا، ایک پیار سا محسوس ہوتا ہے۔ اب وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا تو اسی سے اس
تو اداس جو ہے اس کو ہوا کہ یہ تو مطلب ایک فیلنگ سی آئی اس کو، اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں بہت کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے اس کام کے لیے، مشکل بھی، وقت بھی، اور اپنی صلاحیتیں، انرجیز بھی لگانی پڑتی ہیں، اور آگے سے باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. سب کے ساتھ ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کئی دفعہ کہ آپ نے کسی کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہوگی اور آگے سے ایک دم بڑا اسٹرانگ اور سخت سا ریئیکشن آیا ہوگا. تو کوئی بات نہیں، ایسے ٹائم پہ نا یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد کر لیں، ٹھیک ہے. اور پھر بھی محبت اور انس اور قرب جو ہے نا وہ اپنا باقی رکھیں. یہ نہیں کہ نفرت کے جذبات فوراً لے آئے اور یا فوراً کہیں کہ یا اللہ ان کے ساتھ یہ کر دے وہ کر دے. نہیں، ہدایت کی دعا کرتے رہیں ہر ایک کے لیے. یہ مدد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غم و علم کے بادل چھٹ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک طرح سے نا تسلی بھی کی، ایک ایسی جس سے کہتے ڈھارس دی، ایک مرہم لگ گیا آپ کے زخم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی، یعنی اور آگے آتے گئے ٹورڈز مکہ، یہاں تک کہ نخلا میں جا فروخت ہوئے. نخلا بھی وہاں پہ ایک مقام ہے، جگہ ہے، اور وہیں چند دن قیام فرمایا. اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی. انسان تو نہیں مانے نا، جنات آ گئے، اور ان کا دیکھیں آپ رویہ. اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. اس پر جو جماعت تھی جنوں کی، انہوں نے قرآن سنا، اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہوگی تو وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر گئے، کیونکہ یہ ایمان لا چکے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کے لیے ان کے متعلق کچھ علم نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں قرآن نازل ہوا، چند آیتیں سورۃ احقاف کی اور کچھ سورۃ الجن کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چلا، ظاہر نظر تو نہیں آ رہے تھے جنات، لیکن انہوں نے سنا اور وہ مان گئے، اور فوراً ہی وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ جی ہم نے تو یہ سنا ہے، یہ تو بالکل صحیح کلام ہے. تو آپ دیکھیں بعض دفعہ انسان جو ہے وہ شیطان بن جاتا ہے، اور جنات میں سے اچھے جنات بھی ہوتے ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ اپنے شعور اور عقل کو استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ ہدایت پہ آ جاتے ہیں، وہ بھی ایمان لے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سمجھانے تو انسانوں کو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نہیں مانے، لیکن جن جو ہیں وہ ایمان لے آئے اور وہ مان گئے، اور جا کے بلکہ اپنی قوم کو بھی بتانے والے بن گئے. چنانچہ پھر کیا ہوا کہ چند روز بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے. آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی و فراخی کی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے، اور قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا بھی اندیشہ تھا. یعنی ظاہر قریش تو دشمن تھے، حضرت ابو طالب کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو یہ تو آپ کو اندیشہ تھا کہ پھر کوئی مسئلہ کریں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط پسند کی. یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو دشمن کی شر کا تو آپ کوئی احتیاط کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ مکہ کے قریب پہنچ کر ہرا میں ٹھہر گئے، غار ہرا میں، اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے. لیکن اس نے یہ کہہ کے معذرت کر لی کہ وہ تو حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا. کہ وہ انس اگین وہی بات کہ وہ ہوتا تھا نا کہ قبائل کی آپس میں کانٹریکٹس ہوتے تھے، فلاں میرا حلیف ہے، فلاں میرا جو ہے وہ حریف ہے. یعنی حلیف دشمنی دوستی کے لیے آتا ہے، اور حریف جو ہے وہ دشمنی کے لیے آتا ہے. تو انہوں نے کہا جی میں تو نہیں پناہ دے سکتا. اور اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص اٹھ کے پناہ دے دیتا تھا نا اور اعلان کر دیتا تھا پناہ کا، تو اس میں پھر باقی قبائل کے ہاتھ رک جاتے تھے. ان کا اس طرح کا سسٹم ہوتا تھا اور اس کو بڑا اسٹرانگلی فالو بھی کرتے تھے وہ. اچھا، اس نے تو منع کر دیا اخنس بن شریک نے. پھر آپ نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا. اس کو عمرو نہیں پڑھنا، عمر پڑھا جاتا ہے، واؤ نہیں پڑھا جاتا. سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ اس کا تعلق تو بنو عامر بن لوئی سے ہے، اور ان کی پناہ بنو کعب بن لوئی پر لاگو نہیں ہوتی. یعنی اس نے کہا میرے تو وہ اس میں آتی ہی نہیں ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ جتنا جو میری طاقت ہے اس میں نہیں آ سکتا کہ میں بنو کعب بن لوئی پر میری پناہ لاگو ہی نہیں ہوتی. یعنی آپ کے جو جد امجد تھے وہ. اب آپ نے متم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا. یہ متم بن عدی وہی ہے جس کے بارے میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا تھا نا بدر کے جب جو قیدی تھے ان کے لیے کہ اگر وہ آ کے مجھ سے درخواست کرتا تو میں ان کو چھوڑ دیتا. حالانکہ یہ بھی نان مسلم تھا، لیکن اس نے مدد کی تھی نا. تو متن کا دادا جو نوفل بن عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا. ٹھیک ہے، دادا جو تھے ان کے آپس میں وہ بھائی تھے.
اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی. یعنی عبد مناف جو ہے نا ایک بہت زیادہ اس قبیلے کی اس شاخ کی ایک بہت زیادہ یعنی سے تھی, بڑا ریسپیکٹیبل سمجھا جاتا تھا, لوگ عزت بھی کرتے تھے اور خیال بھی کرتے تھے. چنانچہ مطلب نے جواب میں ہاں کہہ دیا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں نا, جب مدد آنی ہوتی ہے نا تو کوئی نان مسلم بھی ہو تو وہ بھی مدد دے سکتا ہے. یہ مسلمان نہیں تھا لیکن اس نے مدد دی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا. اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار بند ہو کر, یہ وہی تھا جس نے وہ صحیفہ چاک کیا تھا نا, وہ جو شیب بی طالب کے بائک آؤٹ والا جو تھا, ابھی کچھ ہفتے پہلے ہم نے وہ ٹاپک پڑھا تھا, تو یہی تھا متم بن عدی جس نے وہ صحیفہ چاک کیا. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ تھوڑی بہت مدد بھی کر دیتا تھا شیب بی طالب میں. بہرحال اس کے دل میں یہ تھی خیر اپنے اس قبیلے کی ہی چاہے ایک کنیکشن کی وجہ سے تھی, لیکن ہی ہیڈ سم سافٹ کارنر, تو وہ اس کی وجہ سے اچھے کام کرتا رہا تھا. چنانچہ اس نے حامی بھر لی اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے, اس کے بیٹے بھی کہتے ہیں کافی زیادہ تھے, میں 8-10 بیٹے تھے اس کے بیٹوں نے ہتھیار بند ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا. آپ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی, پھر اپنے گھر تشریف لے کے گئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پہلے کعبہ کا طواف کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اپنے گھر گئے. اس دوران متم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا. یعنی وہ دیکھتے رہے کہ کوئی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہ کرے. یعنی اب آپ یہ بھی دیکھیں نا, اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد جب آنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلح بھی کیا اور ان کے ذہنوں میں ڈالا کہ ہم نے اب امان دے دی ہے, اب ہم نے اپنی پناہ میں لے لیا, تو اب ہم یہاں پہ مسلح ہو کے اس کی حفاظت کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں آ کے 2 رکعت نماز بھی پڑھ رہے ہیں, طواف بھی کر رہے ہیں, اور کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. پھر متم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے. قریش نے اس پناہ کو منظور بھی کر لیا. یعنی قریش نے ظاہر مان لیا, وہ ایک قبائلی سسٹم انکار نہیں کر سکتے تھے کہ جب کسی ایک قبیلے کے سردار نے کہہ دیا. تو بس یہاں پہ یہ ٹاپک ختم ہو گیا, اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے وہ بھی لمبا ہے, انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویک میں کریں گے کہ مشرکین کی طرف سے اب جو مزید معجزات و نشانیوں کے مطالبے تھے, انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے دیکھیں گے اللہ کے حکم سے. آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.